ایک فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستی شروع کر دی بنی اسرائیل میں سے، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں، کئی ہزار اسرائیلی قتل ہوئے۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کو۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر 1، وَعَزَّرُوهُ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے گا۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان چار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجیے، ایمان۔ جانی پہچانی چیز ہے ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی محدود ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیتی ہے بہت ضروری۔ ایمان کے 2 لیول ہیں، ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے مسلمانوں کو پیدا کر دیا، ورنہ ہمیں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم برابر ہو سکتے، کیا کر سکتے۔ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہے عملی پیدا ہوں گے۔ ان تقاضوں میں سے ایک میں 2 حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا۔ اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو۔ دل میں جھانکو، Do I really believe that Muhammad is the Prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے گا اندر، جواب ملے گا صحیح۔ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟
حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہے گی. فرمایا مرتبہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے. صحابہ کام گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ. جواب سنیے اور اپنے غریبانوں میں جھانکیے. وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں. کیسے ادا کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟ آگے چلیے. وہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ صرف بخاری کی نہیں ہے، بخاری جمع مسلم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسان سے. جھانک لیجیے دل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے. کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاید ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ. اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے، تو بدماشیاں کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے جا کے کھپے گی. اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گلشن اڑائیں گے، عیاش کیا کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا کرور ڈالیں گے. اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہارگرو بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے. کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو. اور ہدایت ہمیں ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے. حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو اندازہ کیجیے کہ آپ اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے. عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اس کے حضور تو یہ آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا. ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ کی جان ہے. آپ نے فرمایا الان خبر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، بدرخار ہے، جو مطلوب ہے. تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی. اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں. ہاں قانونی ایمان ہے، آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے. اب اگلی بات پر آئیے. الضرور ہو ان کی توقیر، ان کی تعظیم کریں. یہ تعظیم کس درجے میں؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا. کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا. مبادہ تمہارے سارے اعمال اب ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں کی. لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہاں ایک عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ آ گئی کہ اپنی آواز پاس رکھیں. ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے. اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں نہیں مانتا. ہاں توقف کر لیں، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہتے مان لیں. محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے. لہذا یہ لیکن فوراً تو مراد میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں کر سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آبیزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے. اگر یہ نہیں ہوگا
تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا. کسی شخصیت, اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا انتخاب ہے کہ نہیں؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی نے جیت کے نہیں. معاملہ تم کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں آپ لوگ کہتے ہیں ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قانون دیکھنا چاہیے, دستور دیکھنا چاہیے, حکم دیکھنا نہیں. بھائی جذباتی وابستگی کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً دبانے بند ہو جائے. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں, اگر وہاں کے دو بدو ڈر رہے ہوں سب اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں, کوئی شخص کہتے صلی علی النبی, فوراً کھاؤ. معلوم ہوتا ہے آپ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا, خاموش صلی علی النبی سب کے پھر سے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا. یہ مرکزی شخصیت, یہ مرکز ہے. اسی لیے ان کے احترام کا درجہ ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, تمہارا شیرازہ بگڑ جائے گا. اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بگڑ جائے گا. یہ آیا معاملہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تعظیم. ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں, حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں, حضور کی آنکھیں ہیں, حضور کی کملی ہے, حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ, یہ باتیں اپنی جگہ ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے, اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں, اس کی حقیقت کون جانتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے. آج روزہ رکھا, شام کو افطار نہیں کیا, رات کو چل رہا ہے روزہ, اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک. 2 دن کا صوم وصال, 3 دن کا بھی رکھتے تھے. صحابہ نے اجازت چاہیے, حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں. نہیں, آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں, ہمیں منع کرتے ہیں. اب سنیے, ایکم مثلی, تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا؟ ابھی تو اندر ہم بھی, میں تو اپنے گھر کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین, وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کیا سمجھیں گے ہم, کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں, ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے, وہ کوئی نبی پہچان سکتا ہے. یعنی نبی تو پہچان نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر کا کیا دکان ہے اپنے فن میں, کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا, غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا؟ اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے. نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا. جو کمتر ہے تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر سمجھ, جو اوپر ہے, اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے, دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما قال حقه بعد خدا بذو توئی قصہ مختصر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی. غالب اس سے بھی آگے گیا, میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا. آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام. غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے, غالب ثنا خواجہ بیزبان راستے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد. غالب ہم نے تو حضور کی ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے. ایک لطیفہ ہے, ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کے پھنسا ہوا تھا کسی جگہ, تھکا ہوا چل رہا تھا, ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے, کار میں بٹھا لیا. اب اس نے کہا پتر تجربہ اللہ پٹواری کرے. اب اس غریب کی جو ہے اس کے ذہن میں پٹواری سے اوپر کچھ نہیں, اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا, ادھر سے دکھے. تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سیاست کے سمجھ کے مطابق پٹواری کرے, تو ہم پہ پٹواری والا معاملہ نہ کریں. ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی. حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھا, ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے, جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حاضر ہوتی ہے, ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گڈھے پڑ گئے میرے ہاتھ میں, یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں, مشکل ہے, یہاں پر بندیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں, لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں, کنیزیں آ گئی ہیں, مال و دولت آ گئی ہے. مجھے بھی کوئی غلام خرید سکتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم
محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس میں، فاطمہ کیا بیٹی ہوگی حضور کے قلب، لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اسی میں کیسے دیتا ہوں تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیتا، لیکن سوچ لیجیے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوق تھے، آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑا جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہے، محمد سب سالات کی حیثیت سے بھی ہے، محمد قاضی القضات بھی ہے، محمد حج مسیح بھی ہے، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد پنج وقتہ امام بھی ہے، جمعہ کے خطیب بھی ہے، مدرس قرآن بھی ہے، مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاتھ میں حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں، ان کا تو اونچا مقام ہے، پنج وقتہ نماز کے لیے تو ہرانا چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز نہ پڑھائے گا، پنج وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی ہوئی ہے، مربی بھی ہوئی ہے، مزکی بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے، یہ جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے۔ آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ پہ نہیں ہے، آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شاگردی ہے زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہے حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فطین، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا انہوں نے بیان کیا۔ اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَنَّصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا گھوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا میرا گھوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا، آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا گھوڑا خود اٹھا دیتے، کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو ہوا ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ گئے حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف ہے، یہ قیلولے کا وقت ہوتا۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا، یہ ہجرت پہ ہمارے کام آئے گی۔ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو حضور مجھ سے یہ منافق سایہ کی طرح کے ساتھ کہنے پر اسے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کمسن بیٹی پیش کر کے نکاح کے اندر اسے یہ مغایرت روک رہے۔
لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں مدد ہوں۔ اب بتائیے مدد کا لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن دو حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے دو حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء و رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ۔ جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، دیکھتے ہیں۔ رد کر لے ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کرو۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراج منیرہ، روشنی کے چراغ۔ یہ حیثیتیں مشترک ہے تمام انبیاء کا۔ تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ہیں۔ ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے، صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدی قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق۔ یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ یہ معاملہ ذرا سوچئے، اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ، اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں۔ قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اسے ہم یوں کہیں گے، ایک ہے نبوت و رسالت، ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت۔ ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے، اور صحیح کیا گیا ہے، ایمان کا ہمارا جز ہے۔ حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، وہ جھوٹا کذاب دجال، جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی کچھ ہوا کرے۔ یہ چونکہ قانونی بات تھی، اس لیے اصلاح بنا کیا علماء کرام نے، واقعی ہے کہ اس میں کچھ کمی نہیں کر رکھی، لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی، ہموار طور پر ایک جگہ آگے ختم ہو گئی تو